میعاد اور حشر، زمین و آسمان اور جن و انس ملک سب ایک دن فنا ہونے والے ہیں، صرف ایک اللہ کے لیے ہمیشہ و بقا ہے، ہمیشگی و بقا ہے۔ دنیا کے فنا ہونے سے پہلے چند نشانیاں ظاہر ہوں گی، 3 خسف ہوں گے، یعنی خسف یعنی آدمی زمین میں دھس جائیں گے۔ یہ قیامت سے پہلے کے حالات بتا رہے ہیں، کہ قیامت آنے سے پہلے، اس زمین کے ختم ہونے سے پہلے کیا کیا ہوگا۔ خسف ہوگی یعنی مشرق، دوسرا مغرب اور تیسرا جزیرۃ العرب میں، 3 علاقوں میں لوگ زمین میں دھس جائیں گے۔ آگے علم اٹھ جائے گا، یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ یہ مطلب نہیں کہ علماء باقی نہیں، باقی یعنی علماء ختم ہو جائیں گے، مطلب یہ ہے کہ علماء تو باقی رہیں گے، ان کے دلوں سے علم کو محو کر دیا جائے گا، علم ان کے دلوں سے ختم کر دیا جائے گا۔ جہالت کی کثرت ہوگی، جہالت کی کثرت ہوگی یعنی دنیا کا علم تو لوگوں کے پاس بہت ہوگا، لیکن دین کے علم سے وہ نا آشنا ہوں گے، دین کا علم ان کے پاس نہیں ہوگا۔ آج کا دور ہم اٹھا کے دیکھیں، ابھی آپ بستی میں نکل جائیں اور نوجوانوں سے یا جو معذرت کے ساتھ بڑے عمر کے لوگ ہیں ان سے نماز ہی کے متعلق چند سوال کر لیں تو بمشکل 1-2 سوالوں کی، نماز اور طہارت کے متعلق سوال کر لیں تو چند سوالوں کے وہ جواب دے پائیں گے۔ آگے فرماتے ہیں جہالت کی کثرت ہوگی، زنا کی زیادتی ہوگی، اور اس بے حیائی کے ساتھ زنا ہوگا جیسے گدھے جفتی کرتے ہیں، معذرت اس طریقے سے زنا عام ہوگا، بڑے چھوٹے کا کوئی پاس لحاظ نہیں ہوگا۔ آج آپ دیکھ لیجیے اس طریقے سے بڑے اور چھوٹے کا کوئی، چھوٹا اپنے بڑوں کا کوئی ادب و لحاظ نہیں کرتا، تھوڑا سا اس کے اندر جوانی کی طرف اس نے قدم رکھا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں تو اب کوئی نہیں، میں ہی سب کچھ ہوں، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو بوڑھے معاذ اللہ یہ ایک طرح سے ناکارہ ہو چکے، ان کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، یہ اس کی سوچ بن گئی آج کے لوگوں کی، نوجوانوں کی۔ آگے فرماتے ہیں کہ مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی، یہاں تک کہ یعنی یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے، ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی، یہ قیامت کی نشانیاں آگے ظاہر ہوگی۔ علاوہ اس بڑے دجال کے 30 دجال ہوں گے جو سب دعوی نبوت کریں گے۔ جس نے بھی حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا یہ سمجھ لیجیے کہ وہ دجال ہے۔ حضور نے فرمایا کہ دجال کا مطلب ہوتا ہے دجل کرنے والا، فریب کرنے والا، دھوکہ دینے والا۔ دجال دجل سے بنا ہے، دجل کا معنی ہوتا ہے فریب کرنا، دھوکہ دینا۔ دجال یعنی بہت بڑا فریب، بہت بڑا دھوکے باز۔ تو حضور نے فرمایا کہ 30 ایسے لوگ ہوں گے میرے بعد جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، 30 لوگ ہوں گے۔ اب حضور کے بعد سے لے کر کے 30 ایسے لوگ ہوں گے پوری دنیا میں کہیں بھی ہو سکتے جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، اور جو یہ سب حضور نے فرمایا یہ سب دجال ہوں گے۔ اور جو بڑا دجال ہوگا وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، جو قرب قیامت آئے گا، جس کے فتنے سے اللہ کے نبی نے خود پناہ مانگی، دیگر انبیاء اکرام نے بھی پناہ مانگی اس کے فتنے سے۔ سوچیے کتنا خطرناک اس کا فتنہ ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ 30 دجال ہوں گے جن میں بعض گزر چکے ہیں، جیسے مسیلمہ کذاب، طلیحہ بن خویلد، اسود عنسی اور سجاح، یہ عورت بھی تھی جس نے نبوت کا دعویٰ کری تھی، بعد میں اسلام لیا۔ پہلے نبوت کا دعویٰ کری تھی، اس نے بعد میں پھر صحابہ اکرام کی کاوشوں سے اس نے دوبارہ اسلام کو قبول کیا، وہ اس سے پھر گئی، یعنی اس نے اسلام کو قبول کر لیا، اپنے اس دعوے کو ترک کر دیا۔ آگے فرماتے ہیں اسلام لیا۔ غلام احمد قادیانی وغیرہ ہوں، مرزا غلام احمد قادیانی جس کے آج بھی قادیانی موجود ہے، اور یہ لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کو معاذ اللہ حضور کے بعد نبی مانتے ہیں، آج بھی یہ لوگ موجود ہیں، اور ہندوستان میں بھی ہے لیکن کم ہے، بیرونی ممالک میں، انگریزی ممالک میں ان کی کثرت ہے، اور انگریزوں سے ان کو باقاعدہ فنڈ دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اپنے جھوٹے مذہب کی ترویج و اشاعت کرے۔ ان کی باقاعدہ مسجدیں ہیں، ان کے خانقاہیں موجود ہیں، ان کی قادیانیوں کی، وہ رہتے مسلمانوں کی طرح ہے، تمام ارکان مسلمانوں کی طرح کرتے ہیں، لیکن
کیا ہے؟ حضور کے بعد قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں. جو ہمارا پڑوسی ملک ہے وہاں پر تو ان کو مسلمان ہی نہیں مانا جاتا. یہ تو قادیان غالباً پنجاب کا کوئی ایریا ہے، وہاں سے یہ پیدا ہوا تھا مردود مرزا غلام احمد قادیانی، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اس کے ماننے والے اس کو نبی مانتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ 30 اور ایسے اشخاص ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. آگے فرماتے ہیں مال کی کثرت ہوگی. آج دیکھ لیجیے جو وہ عرب جہاں پر لوگ اونٹ چلایا کرتے تھے، جن کے پاس پہننے کے لیے رنگ کے کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے، آج بڑے بڑے عالیشان برج خلیفہ جیسی عمارت بنا کر کے اس میں جو ہے تو اپنی عمارتوں پر فخر کر رہے ہیں. پوری دنیا میں ان کی عمارتیں آج پوری دنیا میں 5 اسٹار ہوٹلیں کم ہیں، لیکن وہاں پر دبئی میں 7 اسٹار ہوٹل ہے. دبئی میں 7 اسٹار ہوٹل ہے. تو کیا اتنی کثرت ہوگی، دولت کی کثرت ہوگی. نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی، اور نہر فرات کی جو خزانے ہوں گے کیا ہوں گے؟ وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے. ابھی یہ نشانیاں باقی ہیں، کچھ نشانیاں حضور نے فرمائی جو پوری ہو چکی ہے، کچھ ابھی باقی ہے، کچھ اور سماعت فرما دیں. ملک عرب میں کھیتی ہوگی. پہلے آج سے ہم نے جب 10 سال 15 سال پہلے جب یہ باتیں پڑھی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ کبھی ہوگا، لیکن آج آپ دیکھیے عرب میں کھیتیاں ہو رہی ہیں. عرب جہاں پر ریگستان تھا وہاں پر ہریالی ہو رہی ہے، وہاں کھیتیاں ہو رہی ہیں. وہاں پر پہلے عرب جو تھا ہمارے ممالک سے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے، یہاں سے سبزیاں اور پھل یہاں سے جایا کرتے تھے، لیکن آج وہ اپنے علاقے میں خود وہاں پر اس چیز کی پیداوار کر رہے ہیں. وہاں بارشیں ہو رہی ہیں، کھیتی ہوگی، باغات ہوگی، نہریں جاری ہوگی. یہ سب حضور نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ ایسا ہوگا، اور یہ آج یہ سب ہو رہا ہے. آگے فرماتے ہیں دین پر قائم رہنا اتنا دشوار ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا. یعنی مٹھی میں انگارہ لینا تو آسان ہوگا، لیکن کہا جائے گا کہ دین پر چلو، نماز پڑھ لو 5 وقت کی، دین پر چلو، سچ بولو، جھوٹ سے بچو، رزق حلال کماؤ، یہ نہیں ہوگا. لیکن بولیں گے ایک وقت میں ہاتھ میں انگارہ لے لیں، یہ آسان ہوگا. یا ہم دیکھ لیں یہ آسان ہے، لیکن دین پر چلنا مشکل ہے. آگے فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا کہ کاش میں اس میں ہوتا، کاش میں، یعنی موت سے تو حضور نے فرمایا کہ موت کی تمنا نہ کرو، بلکہ موت کے آنے کے پہلے تم تیاری کرو. موت کی تمنا نہ کرو، کیونکہ موت مرنا تو سب کو ہے، لیکن اس کی تمنا نہ کرو. آج موت کو ہم نے آسان سمجھ لیا، کیونکہ ایسا سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا، واللہ اعلم. لیکن موت کے بعد کی زندگی اس سے زیادہ کٹے گی، ہے نا. شاعر کہتا ہے کہ اب تو پچھتا کے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے. دنیا کی پریشانیوں کو دیکھ کر، یہاں کے آزمائشوں کو دیکھ کر انسان یہ کہتا ہے کہ کاش میں مر جاتا تو یہ اچھا ہوتا. ایسے جملے نکلتے ہیں نا زبان سے، تو شاعر کہتا ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے. مر کے بھی اگر چین نہ پائے تو کدھر جائیں گے، مر کے بھی اگر چین نہ پائے تو کدھر جائیں گے. آج ہماری زندگی کا حال بھی ایسا ہی ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو قیامت کی جو نشانیاں ہیں ان برے علامات سے ہمیں محفوظ فرمائے.